نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز طالبات، اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں ہم کو عطا کیا ہے، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں ہم کو عطا کیا ہے، ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جیسے کامل دین دیا ہے، مکمل دین دیا ہے، ایسے ہی کامل اور مکمل دین کو سمجھانے والا نبی بھی دیا ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، یہ دین اسلام کامل ہے، اکمل ہے، اسہل ہے، اور احسن ہے۔ اکمل، اسہل، احسن۔ اکمل کے معنی کامل، کمپلیٹ، یہ دین پورا کامل ہے، اور اسہل آسان ہے، اور احسن کے معنی بہت خوبصورت، کمپلیٹ بھی ہیں، آسان بھی ہیں، اور بہت خوبصورت بھی ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے نبی بھی پورے نبیوں کی زندگی سے کمپیئر کر دیکھیں گے تو ہمارے نبی علیہ السلام زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈال کر عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہر بات کو واضح کر بتا کر چلے گئے۔ تو اب یہاں پر ہم اگر غور کریں گے تو پچھلی جو امتیں آئی ہیں، ان امتوں کو کامل دین نہیں ملا، مکمل دین نہیں ملا۔ اللہ نے اسی امت پر اعلان کیا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور قیامت تک اب یہی دین اسلام رہے گا، یعنی کامیابی کا دین یہی رہے گا۔ باطل دین کئی ہو سکتے ہیں، باطل راستے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن کامیابی کا دین، جنت تک پہنچانے والا دین اور اللہ کی رضامندی تک پہنچانے والا دین، وہ دین اسلام رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اختیار کر کر ہم تک آئے گا، میں بتایا نا دوسرے کئی دین ہو سکتے ہیں، ادیان، دین کی جمع ادیان، دین سنگلر، ادیان پلورل، تو ادیان کئی ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے کسی بھی دین کو اختیار کر کر ہم تک آئے گا، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِن، تو اس سے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ریجیکٹڈ، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو دین۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بہت لاس میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، دھوکے میں رہے گا۔ جیسے کوئی آدمی بہت نفع ہے سمجھ کر کاروبار شروع کیا، اپنا بہت زیادہ اس میں اپنے کیپٹل کو ڈالا، جو ہم ڈالتے ہیں سرمایہ، اپنی جو رقم ہم ڈالتے ہیں اس کو کیپٹل بولتے ہیں، تو جو بہت کیش ڈال کر، بہت پیسے ڈال کر کاروبار شروع کیا، کسی نے کہا کہ اس میں بہت نفع آئے گا، بینیفٹ آئے گا، پروفٹ آئے گا، ڈالو۔ جیسے آج کل شیئر مارکیٹنگ چل رہا ہے، کسی کی باتوں کو سن کر شیئر مارکیٹنگ میں پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، نفع تو دور کی بات، ہمارا کیپٹل ہم کو نہیں ملتا، ہم نے جو سرمایہ ڈالا ہے وہ سرمایہ ہم کو نہیں ملتا، بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر کر ہم تک آئے گا، تو وہ کل قیامت کے دن خسارے میں رہے گا، دھوکے میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامل دین بھی دیا، اور اس کامل دین کو بتانے والے کامل رسول کو بھی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے دین میں نکاح کے مسائل نہیں تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کے ہی اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو نکاح کے مسائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ اور کئی سارے ایسے مسائل ہیں جو پچھلی امتوں میں اتنے واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے۔ ہمارے نبی 23 سالہ زندگی میں نبوت سے نوازے جانے کے بعد نبی کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال، 23 ایئرس آفٹر میسنجر۔ جب وہ میسنجر بن گئے، جب وہ نبی بن گئے، جب وہ پیغمبر بن گئے، تو اس کے بعد 23 ایئرس زندہ تھے۔ تو یہ 23 ایئرس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایمانی طور پر، عقائدی طور پر، سماجی طور پر، گھریلو زندگی کے طور پر، سماجی زندگی کے طور پر، سوسائٹی زندگی کے اعتبار سے ہم کیسے رہیں، اور رفاہی کام، ہیلپنگ نیچر ہمارے اندر کیسا ہو، ایک حکومت چلانا ہو تو ہم کیسے ہو،
پولیٹیکل نالج جس کو ہم بولتے ہیں وہ کس طریقے سے رہنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 23 سالہ زندگی میں کامل طور پر بتا دیا. اسی لیے ابھی بھی آپ کوئی بھی نیا مسئلہ آ جائے تو وہ نئے مسئلے کا حل آپ کو قرآن میں ملے گا. کون سا بھی مسئلہ آ جائے, قرآن میں اگر نہیں ملا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی, سیرت مبارکہ میں, زندگی میں اس کا حل مل جائے گا. اگر اس میں بھی نہیں ملا تو صحابہ کی زندگیوں سے اس کا حل ہم کو مل جائے گا. اور یہ طریقے ہیں دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے. تو بہرحال ہر اعتبار سے تو اب یہاں پر میں ابھی آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے ہیں. اب یہاں اللہ کے نبی دیکھو کاروبار بزنس کیسا کرنا یہ بھی اللہ کے نبی ہم کو بتا کر گئے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم, ہدایہ بڑی بڑی کتابیں جب عالم کورس کرنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کتاب البیوع بزنس کی ایک کتاب ہے, کیسے بزنس کرنا, کیسا لین دین کرنا, انٹرسٹ کئی کو نہیں لینا, انٹرسٹ کئی کو حرام ہے. اب ہم لوگ خرید رہے ہیں تو کیسے خریدنا, کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو کیسے بیچنا, اور کوئی کھیت کو بیچ رہا ہے, کھیت کے درختوں کو بیچ رہا ہے, درختوں پر رہنے والے فروٹس کو بیچ رہا ہے, یا تولنے کی چیز کو بیچ رہا ہے. تو ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پورے طور پر آسانی کے ساتھ بیان کیا گیا تمام مسائل کو. ایسے ہی کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے, خرید و فروخت کرنا بھی ایک عبادت ہے جب نبی کے طریقے پر حلال طریقے سے کیا جائے گا. کمانا بھی عبادت ہے, حلال کمائی کمانا. آدمی کا اپنے روزی کا انتظام کرنے کے لیے گھر کے باہر نکلنا عبادت ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا سبب بنایا. اللہ کہہ رہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے رات کو راحت کی چیز بنائی. رات کو آرام کرو, دن میں کماؤ, یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن کمانا حلال طریقے سے, دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, ناحق نہیں کھانا, سود نہیں دینا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, روزی تلاش کرنے کا سبب ہے دن. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات کو ہم نے پوشاک بنایا, راحت کی چیز بنایا. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی دونوں کر دکھائے. کمانا بھی کیسے کمایا جاتا ہے, کیسے خرچ کیا جاتا ہے, کیسے قرضہ دیا جاتا ہے, کیسے قرضہ وصول کیا جاتا ہے. جو نبی ہم کو خرید و فروخت سکھائے ہیں کیا وہ ہم کو ایمان نہیں سکھائیں گے؟ کیا وہ ہم کو عقیدہ نہیں سکھائیں گے؟ کیا وہ ہم کو اللہ پر رکھنے کا بھروسہ نہیں سکھائیں گے؟ تو اس بھروسے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بہت توجہ دلائی. توجہ کے یا یقین کے سلسلے میں, ایمان کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. ایک سفر میں اپنے ساتھ تھے. کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن, میں اللہ کے نبی کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا ایک دن. چھوٹے سے بچے ہیں تو میں جو بیک گراؤنڈ بتایا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. اللہ کے نبی ہر چیز کو بتانے والے ہیں تو کیا ایمان نہیں بتائیں گے؟ تو یہاں ایمان سکھا رہے ہیں اس چھوٹے سے بچے کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سکھا رہے ہیں. ایمان سیکھنے کی چیز ہے, یاد کرنے کی چیز نہیں ہے. ایمان کو سیکھنا ہے. جیسے لکھنا بھی سیکھنا پڑتا ہے, پڑھنا بھی سیکھنا پڑتا ہے, بولنا بھی سیکھنا پڑتا ہے, کمانا بھی سیکھنا پڑتا ہے, چلنا بھی سیکھنا پڑتا ہے, کاروبار کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے.
ہم نے ہر چیز کو سیکھنے کو ضروری سمجھا لیکن ایمان کو سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا، یقین کو سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ یہ یقین پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ ایمان پڑھنے سے نہیں آئے گا، اس کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا۔ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے سے بچے ہیں، بچے ہی بننے کی عمر ہے، بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں کچے ہیں بچے ہیں کچے ہیں، کچے بچوں پر جو چیز پڑ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ بچے کچے دیوار کی طرح ہیں، کچے دیوار پر جو نقش پڑ جاتا ہے، جو نشان پڑ جاتا ہے وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ جب سوکھ جاتی ہے وہ دیوار تو اب اس کے اوپر نشان ڈالنا مشکل ہے، مشکل ہے۔ اسی لیے کچی دیوار میں جو نشان ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لو، جو لکھنا چاہتے ہیں اس پر لکھ لو۔ جب وہ دیوار سوکھ جائے گی اب اس کے اوپر نشان ڈالنا، لکھنا، نقش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوگا۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 18 سال 20 سال 25 سال کے بعد جماعت میں آتے بعض لوگ، ابھی یہ تو کم عمر ہے، بعض لوگ 50-60 سال تک نماز نہیں پڑھے والے آتے، اب ان کو ایک انا آتوینا سکھانے 40 دن چلے آتے۔ یہ ہے سوکھی دیوار پر لکھنا، یہ ہے سوکھی دیوار پر نقش کرنا، کتنا مشکل۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ امام صاحب کے پیچھے سن 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 کو کیسے کہ یاد ہو گیا رہتا، ذرہ برا تھوڑا تھوڑا یاد ہو گیا رہتا، وہ بھی 100 غلطیں رہتے اس میں۔ اور وہاں سب سے پہلے ہمیں ان کو والعصر انا اعطینا سکھاتے، بہت چھوٹے سورتیں بول کو، والعصر انا اعطینا، یہ 2 سورتیں، یہ 2 سورتیں سیکھنے میں 40 دن بھی گزر جاتے، بعض لوگ نہیں سیکھتے۔ 2007 میں 40 دن گیا تھا میں ایک مرتبہ، 2007 میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی آئے تھے، ان کی عمر شاید 50 پر 2 سال رہیں گی، نام یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں، ابھی یاد آئے تو بولتا ہوں۔ تو والعصر کا ایسا کر کو یاد کر لیے انہوں، انا اعطینا سکھانے گئے، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانہر ان شانئک هو الابتر ہے، هو القبتر پڑھتے تھے انہوں، هو القبتر۔ تو یہ غلطیاں نہیں درست ہوتی، یہ سوکھی دیوار ہے، وہ اگر کچی دیوار ہوتی بچپن میں سیکھ لیتے تو پورا قرآن بھی یاد کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی عمر میں ہی سکھا رہے ہیں۔ دیکھو خود یہ بات اللہ کے نبی سکھا دیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بتا رہے، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، پیچھے جا رہا تھا، بڑے آدمی سامنے رہتے، چھوٹے پیچھے رہتے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ دیکھو حدیث میں وہی لفظ ہے، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھا۔ ایک دن فقال یا غلام، اللہ کے نبی دیکھو کیسا کلام کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو، یہ ہے طریقہ اپنے بچوں کو بلانے کا، آ رہے جا رہے، یہ ایسا نہیں، آؤ جاؤ، عزت سے بلانا، چاہے وہ دیدی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، ہر ایک کو عزت سے بلانا، عزت سے بلانے کا طریقہ سیکھنا، کیسا بولے ویسا، آگے جاگے، کیا یہ تمیز نہیں ہے۔ اب لڑکے ہیں تو آبے جابے، یہ تمیز نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عزت سے بلائیں۔ اللہ کے نبی دیکھو چھوٹے سے بچے کو کیا بول رہے، یا غلامی، اللہ کے نبی یا غلامو، اے میرے پیارے لڑکے، اے میرے پیارے بیٹے، کتنا بہترین انداز سے اللہ کے نبی سکھا رہے۔ ایک تو ادب سکھائے پہلے، کنتو خلف النبی، میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھا، مع النبی نہیں بولے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، میں اللہ کے نبی کے سامنے تھا، نہیں، اللہ کے نبی کے میں پیچھے تھا۔ اور پھر آگے کیا بولے، اللہ کے نبی کا جملہ، یا غلامو، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے لڑکے۔ یہ ہے چھوٹے بچوں کو اپنی بات سمجھانے کا طریقہ، ڈرا کر، مار کر، غصہ کر کر،
یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں. یا غلامو، اے میرے پیارے بیٹے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ باتیں سکھلانا چاہتا ہوں. میں تم کو کچھ باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھو. اب یہ بات بولے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی اب ایمان سکھا رہے ہیں. چھوٹے سے بچے کو ایمان سکھا رہے ہیں، بڑے بچے کو نہیں، چھوٹے سے بچے کو. چھوٹے بچے ہی سیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو، یعنی کہ اپنے چچا کے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا. اور پھر آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو اور یاد رکھو، اللہ کو بار بار یاد کرتے رہو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. مطلب ہر نیکی کرنے میں آسانی ہوگی. تم اپنے سامنے پاؤ گے کہ مانے آدمی گناہ نہیں کر سکتا، آدمی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ تصور تیرے اندر آ جائے گا، وہ یقین تیرے اندر آ جائے گا کہ میرا اللہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. جب یہ یقین، جب یہ تصور تیرے سامنے آ جائے گا تو تو گناہ ہرگز نہیں کر سکتا، تو نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمائے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بیٹے جب تم کوئی چیز مانگو، کوئی چیز تم کو ضرورت پڑ جائے، کوئی چیز تم کو ضرورت کی طلب ہو تو تم اللہ سے مانگو. کون سی چیز بول کو نہیں بولے. بڑی چیز ہے تو اللہ کو مانگو، چھوٹی چیز ہے تو ابو کو مانگو، نہیں بولے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کو کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے، حاجت پڑ جائے تو اللہ سے مانگو. چاہے وہ کھیلنے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، ضرورت کی چیز ہو، بڑی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. یہ یقین اپنے بچوں کا بناؤ. یہ بول رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. اب ہم بچے ہی ہیں تو ہم کو بنانا ہے یقین. اب ہمارے لیے جو چیز ضرورت پڑ جاتی ہے ہم اللہ سے مانگے. پہلے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، جب وہ ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم ان سے کہیں کہ دیکھو اللہ سے مانگو یہ چیز. پہلے تم 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. ماں باپ تو دلانے والے ہیں، ماں باپ تو بولنے والے ہیں، ماں باپ لا کر دینے والے ہیں. تو بچوں کو یقین بنائے گا بیٹے تم کو جو چیز تم جو چیز مانگ رہے ہو نا، وہ چیز اللہ سے مانگو، اللہ تم کو آسانی کے ساتھ دے دے گا. اب وہ بچہ مصلی بچھائے گا، نماز پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، اللہ مجھے دے دے، اللہ دے دے اللہ. چھوٹے بچے اپنی زبان میں مانگیں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ نماز پڑھنے تک یا پھر دوسرے دن باپ لا کر دے دیا تو بچے کا یقین بڑھ جائے گا کہ واقعی میں نے اللہ سے مانگا تو میرا کام پورا ہو گیا، میں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے مجھے دے دیا. اب بچے کا یقین بنانا، بیٹے تم نے کل نماز پڑھ کر دعا مانگی تو اللہ نے تمہارے ابو کے دل میں بات ڈالی. اب ابو لا کر دے دیے، ابو لا کر دے دیے. یہ ہے ایمان. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. جب بچے کا یہ یقین بن جائے گا نا تو بڑا ہونے کے بعد ہر کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگ کر کام کرے گا، اللہ سے مدد مانگ کر کام کرے گا. یہ بنانا ہے، یہ یقین بنانا ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. دیکھو ایک تو ضرورت اللہ سے مانگنا، مدد اللہ سے مانگو. مدد بھی مجھے میرے ابو بچائیں گے، مجھے میرے امی بچائیں گے، نہیں، مجھے میرا اللہ بچائے گا. بولو بیٹے مجھے میرا اللہ بچائے گا. بولو بیٹے
اللہ ہم سب کو بچائے گا بیٹے. یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو اور ہم خود اپنے یقینوں کو ایسے بنانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد اور ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں اللہ کے نبی، اور ایک چیز آگے بڑھا رہے ہیں. پہلے یاد رکھنے کو کہا، اللہ کو یاد رکھو. جب اللہ کو یاد رکھے گا تبھی تو اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگے گا. جب اللہ کو یاد رکھے گا تبھی تو اللہ سے مدد مانگے گا. اب اللہ کو یاد بھی رکھا، اللہ سے ضرورت کو مانگنے والا بھی بن گیا، اللہ سے مدد مانگنے والا بھی بن گیا. تو اب یہ چیز اندر سے بنے گی جو اب آگے آ رہی ہے. اب آگے جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ چیز اندر سے بنے گی، مضبوط بنے گی، بہت مضبوط بنے گی. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمْ، اے میرے لاڈلے بیٹے یاد رکھ لے، جان لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو، پوری امت، کیا پوری امت، پورے دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو گئے کہ وہ تم کو کسی چیز میں نفع پہنچائے، کسی چیز کا تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر پورے دنیا کے لوگ جمع ہو گئے. تو اللہ کے لیے فرما رہے ہیں وہ سب مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. اللہ نے جتنا نفع تیرے حق میں چاہا ہے اتنا ہی وہ لوگ نفع پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ سب مل کر تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایمان بنانے کا طریقہ. کسی بھی چیز کا ہو، پورے دنیا کے لوگ جمع ہو گئے ہو نفع پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ نے جتنا چاہا ہے اتنا ہی نفع پہنچے گا، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچے گا، کیونکہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر پورے دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے، جانی مالی کون سا بھی ہو، نقصان کے لیے جمع ہو گئے ہیں پورے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب مل کر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ نے جو نقصان تمہارے حق میں پہلے سے ہی لکھ چکا ہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے. یہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے. بہرحال یہ جو پہلے کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ہم کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو دل میں بٹھانا ہے. کتنی باتیں اس کے اندر آئی ہے. ادب بھی بتایا گیا کہ بڑے آگے رہنا چاہیے، چھوٹے پیچھے رہنا چاہیے. اس لیے آداب میں بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ باپ اگر نیچے بیٹھا ہے، ماں اگر نیچے بیٹھی ہے تو بچے اوپر نہ بیٹھے. یہ ماں باپ کا احترام ہے. بڑے اوپر بیٹھے نیچے بیٹھے ہیں تو چھوٹوں کو اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ادب ہے، سیکھنا چاہیے. بے ادبی میں داخل ہوگا ورنہ. اور بڑے سامنے جا رہے ہیں تو پیچھے جانا. باپ چل رہا ہے، بیٹے کو آگے جانے کی ضرورت پڑ گئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ادب میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے اجازت لے کہ ابا میں آگے جا سکتا ہوں. گاڑی میں جا رہا، چل کر جا رہا تو باپ آگے ہیں لیکن اب اس کو جلدی ہے تو اب اس کو جانا ہے تو ابا سے پوچھنا
ابا میں آگے جاؤں کیا؟ تھوڑا مجھے جلدی ہے. اچھا بیٹے جاؤ, چل جانا. نکو بولے تو نہیں جانا. یہاں تک احترام ہے ابا کا, بڑوں کا, والدین کا. تو یہ بتایا یہاں پر خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے پیچھے تھا. اور پھر بڑوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو احترام سے, عزت سے, وقار سے بلاؤ. ہمیں ہمارے امی کچھ آ جا بولتے, بچوں کو کہاں سے بولنا. تو کھائی کی, تو پی کی, تو اچھی ہے کی. تیلگو والے ہے بولو تو دو جنے کو بھی وہ نوو وہ کیا طریقہ کی کیا نہیں کی سمجھ میں آتا نہیں. اور ہم اردو بات کرنے والے امی کو آ جا بولتے, ابا کو آؤ جاؤ بولتے. ابا کو بھی بولنا آ با جا با بول کو اچھا رہتا. یہاں چھوٹوں کو عزت سے بلانے کو سکھا رہے ہیں. چھوٹوں کو یا غلامو, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے لڑکے. ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. اس کو سمجھنا چاہیے. عزت سے بلانا اب تک کر رہے تھے, تو اب جا کو اب کیسا بھی ہمیں عزت سے بلانا ان کو. اب تک کا تو کا تو بلا ڈالے ہیں, اب تمہیں آپ کا تو کیسا بلانا, شرم آتی نا. ارے بے عزتی سے بلا رہے تو شرم نہیں آ رہی کہتے, عزت سے بلا تو شرم آتی کہتے. یہ کیا ہے؟ اس لیے ایک آدمی پرسوں بولا مجھے, گھر تفسیر میں بات بتا رہا تھا, سلام کر کو جانا سلام کے آداب میں سے ہے, گھر میں سلام کرنا کا. تو بولے تو کیا مفتی صاحب گھر میں جاتے اس ٹائم سلام کرنا کا تو شرم آتی کہتے. گھر میں جاتے اس ٹائم سلام کرنا کا تو شرم آتی کہتے. جوروں کو مارنے شرم آتی نہیں ہے, سلام کرنے شرم آتی کہتے. راستے میں تسبیح پکڑ لے جانے شرم نہیں ہے, یعنی کہ راستے میں ہاتھ میں بیڑی سگریٹ پی لے کو جانے کیا بھی شرم نہیں ہے. ٹوپی ڈالنے کو جانے شرم, تسبیح پکڑ لے کو جانے شرم. ایسے بے وقوفہ ہیں. بیڑی پینا کتنا برا کام ہے, سگریٹ پینا کتنا برا کام ہے, شراب پینا کتنا برا کام ہے. ایسے بے حیائی کے کام باہر کرنے شرم نہیں آ رہی. نبی کی سنت پر عمل کرنے ہمارے مسلمانوں کو شرم آ رہی. تو ایسے ہی اب بڑوں کو اب تک آ جا بول ڈالے ہیں, اب کہاں ان کو ہمیں عزت سے بلا لے کو بیٹھنا شرم آتی. اماں کو اب تک ہمیں یہاں تک کہ بعض لوگ آگے بولتے ہیں, گے اماں ادھر آگے. کتنی بری بات ہے, سوچنا چاہیے تھوڑا تو بھی. اور تیلگو بات کرنے والے اپنے ابا کو بھی نوو, اپنے امی کو بھی نوو, دادا کو بھی نوو, نانا کو بھی نوو, نانی کو بھی نوو, سب کو نوو. تو سب کلاس میٹ ہیں اس کے. پوترا 5 سال کا پوترا 7 سال کے دادا کا کلاس میٹ ہونے, اس لیے نوو بولتا. یہ سب غلط ہے, چھوڑنا اسے چھوڑیں گے تو تہذیب آئے گی, ورنہ ایسے کہ ایسے رہ جاتے. تمہیں ایسے تو تمہارے بچے بھی ایسے, پھر تمہارا خاندان پورا ایسا تو رہتا ہمیشہ. بدلنا, اپنے جو بری چیزیں ہیں اس کو اینڈ کر دینا, وہاں پر اسے پھر آگے بڑھنے نہیں دینا. اچھے چیزوں کو آگے بڑھانا, اچھے چیزوں کو آگے بڑھا, برے چیزوں کو ختم کر دینا. وہ آداب اس حدیث پہ دکھائے جا رہے. یہ حدیث جو میں بھی بیان کر رہا نا, یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے, معلوم اتنی بڑی حدیث. تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو ہم سب کو سیکھنا ضروری ہے اور اپنی زندگی میں لانا بہت 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 ضروری ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.